الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے ہاں مذہب کی بڑی خاصی اہمیت ہوتی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل مذہب سے عاری جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ خدا کا تصور موجود ہے، یا کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یا دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں بالکل جو ہے وہ خدا کا تصور موجود نہیں ہے، یا وہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں۔ خدا کے تصور کے ہونے سے انسان کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ خدا کے تصور کو ماننا، خدا کے وجود کو ماننے یا نہ ماننے سے انسان کی زندگی کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹلی اس کا جو تعلق ہے وہ انسانی اقدار کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کو مان رہا ہے یا مذہب کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو یقیناً اس کی جو زندگی ہے اس کا سارے کا سارا دار و مدار جو ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ مذہب کے گرد گھومے گا۔ مذہب، اور خاص طور پہ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہ تین بنیادی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ شروع سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں بھیجا ایک نظریہ حیات کے طور کے اوپر، ایک تو جو ہے وہ خدا کا تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور دوسری رسالت ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ ایک اسلام کو ماننے والا جو بندہ ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کی بنیادی جو دعوت ہے وہ یہی تھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور دوسری جو ہے وہ رسالت، اور تیسری چیز جو ہے وہ آخرت ہے، کہ اللہ نے اس کائنات کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر، انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ ہے وہ چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کے ذہن کے اندر ایک تصور موجود ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے بعد یہ زندگی ختم نہیں ہو جانے والی، بلکہ ایک دوسری زندگی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جہاں پہ ساری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کو الٹیمیٹ ریوارڈ جو ہے وہ وہاں پہ ملے گا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ وہ لوگ جو یا تو خدا کے تصور کو نہیں مانتے، یا جزوی طور پہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، جس کو ہم الحاد کہتے ہیں، یا ایسے نظریات رکھنے والے لوگوں کو ہم جو ہے وہ ملحدین کہتے ہیں۔ ہم آج کی جو ہے مختصر سی گفتگو کے اندر یہ ڈسکس کریں گے کہ الحاد ہوتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کائنات کے اندر شروع سے ہی ملحدین لوگ رہے ہیں، لیکن کرنٹ جو ان کی سچویشن ہے، یا جتنا مؤثر الحاد اب ہے دنیا میں شاید پہلے نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی صورت میں جب سے کائنات بنی ہے، تھوڑے بہت فلاسفرز یا تھوڑے بہت لوگ جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسے رہے ہیں جو یا تو جو ہے وہ ذات الہی کا انکار کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے رہے ہیں، یا جزوی طور پہ جو ہے وہ ملحدین وہ اس طرح کے تھے کہ آخرت کا انکار کرتے رہے ہیں، جیسے مشرکین مکہ جو ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے۔ وہ اللہ نے کہا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کس نے پیدا کیا، یا آسمان و زمین سے بارش کون نازل کرتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کرتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جو آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے انبیاء اور رسول کو جھٹلا دیا، جو رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں گے اس کا جو لنگوسٹیکل میننگ کیا ہے الحاد کا، کہ الحاد کہتے کس کو ہیں، الحاد کا لفظ جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے۔ لحد بیسیکلی جو ہے عربک زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویٹ ہو جانا، یا رستے سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، یعنی وہ کجروی یا ٹیڑھا پن جو ہے وہ اختیار کر لینا۔ آپ جو قبر ہوتی ہے لحد، اس کو بھی اسی وجہ سے لحد کہا جاتا ہے کہ اوپر سارا گھڑا ہوتا ہے، اور نیچے سے جا کے ایک سائڈ پہ جو گھڑا نکلتا ہے اس کو ہم لحد کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ مختلف آیات کے اندر استعمال کیا اسی معنی کے اندر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ سورہ فصلت آیا 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین، وہ والے لوگ، یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ والے لوگ جو ہماری آیات میں تحریف کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ مفسرین نے مختلف، کسی نے کہا کہ یہاں سے مراد آیات کی تکذیب ہے، کسی نے کہا کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ تحریف ہے، تعویل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ وضع الکلام فی غیر مواضعہ، کہ ایک کلام کو، ایک بات کو اس کا وہ والا معنی مراد لینا جو اس کا ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے تحریف مراد لے سکتے ہیں، یا تعویل مراد لے سکتے ہیں، یا تکذیب بھی جو ہے وہ اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ سورۃ اعراف کی آیت 180 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء حسنى ہیں، آپ کسی بھی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، آپ ان لوگوں کو پیغمبر اگنور کر دیجیے، لوگوں ایمان والوں کو، کہ جو لوگ یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر کرپشن کرتے ہیں،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر تحریف کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر تعویل کرتے ہیں یہاں پہ، تو اسے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیویٹ ہو جانا یا کروکٹنس جو ہے یا کجروی یا ٹیڑھا پن ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں آپ عام طور پہ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ نحل کی 103 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اللہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس پیغمبر کو محمد کو ایک ایسا شخص جو ہے وہ قرآن سکھا کے جاتا ہے جو عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، حالانکہ یہ لسان جو ہے عربی مبین ہے۔ تو الحاد کا جو لفظی مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رستے سے ہٹ جانا، کسی بھی رستے سے، اور اسلامکلی دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحاد کی جو ٹرم ہے اصطلاحی طور پہ وہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو شخص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وائڈر سینس ہے اس میں، ایک تو عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے کہ الحاد سے مراد جو ہے وہ دہریت ہے یا اللہ تعالیٰ جو تصور الہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے، اس سے ہٹ کے عمومی طور پہ اس میں ساری وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے اندر تقریباً یہ بہت بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مجھے وہ امام ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا کہ آج کل جو حالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کے قلعے کے اندر شگاف کیے جا رہے ہیں، اور آپ کی جو حکومت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ملحدین حملہ آور ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ائمہ اربعہ بھی زندہ ہوتے، امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل بھی زندہ ہوتے، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی فقہ کی تدوین کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے وہ الحاد کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اس فتنے کی طرف ہی اتنا بڑا فتنہ ہے۔ آپ جو شخص مذہب کا ہی انکار کر دیتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، بالکل اسلام کا انکار کر دیں یا اسلام کے اندر جو ہے وہ پھر وہ تعویلات کرنی شروع کر دیں، جس طرح منکرین حدیث جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں آج کل۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب روات کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، احادیث کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں الحاد کے اندر ہی آتی ہیں اور آیات کی اور حدیث کی تعویل کے اندر ہی آتی ہیں۔ بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے لوگ جو بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بیچارے مدرسے کو، مولوی کو، پگڑی کو، داڑھی کو گالی کے مترادف جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ تو الحاد لفظی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیویٹ ہو جانا، سیدھے رستے سے ہٹ جانا، اور اصطلاحی طور پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہو یا اللہ تعالیٰ کو مان کے کسی مذہب کے اندر بھی جزوی طور پہ اس مذہب کا انکار ہو، اور جیسے اسلام کے اندر وہ قرآن کی کچھ آیات کا انکار ہو، معجزات کا انکار ہو، جس طرح بہت سارے لوگ جو اسلام کو یا قرآنی آیات کو، احادیث کو عقل کے اوپر جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا صرف قرآن کو ماننا ہو، احادیث کا انکار ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ الحاد کے اندر آتی ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا الحاد کا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جتنی بھی اس کی قسمیں ہیں جو عام طور پہ سمجھ جاتی ہیں، بعض لوگ جو پورے مذہب کا انکار کرتے ہیں جس میں ایتھیزم ہے، یا جو لوگ وہ جو تیقن نہیں رکھتے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اگنوسٹسزم ہے، لبرلزم ہے، یا سیکولرزم ہے، یا اس طرح ڈیزم ہے، یا اس طرح منکرین حدیث ہیں، یا اور چیزیں، ان پر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ دنیا میں آج کل اتنا مؤثر کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور محرکات کیا ہیں، اور تاریخ میں کب کب جو ہے وہ الحاد جو ہے وہ پھیلا زیادہ تر۔ اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔